جب میرے دل کے اندر خواہش ہوتی کہ میں بچوں کے ساتھ کھیلوں تو غیب سے آواز آتی تھی الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک، اے برکت والے بچے میری طرف آ جا، اے برکت والے بچے میری طرف آ جا۔ غوث اعظم فرماتے میں چاروں جانب نظر اٹھا کر دیکھتا، بلانے والا یا آواز دینے والا نظر نہیں آتا تو میں بھاگ کر اپنے گھر آتا تھا، اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ مشیت ان کی پرورش فرما رہی۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا، ایک دور ایسا بھی آیا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرتوں کا آفتاب بن کر کے پورے بلاد اسلامیہ کے اندر چمکنے لگے۔ ایک دور وہ بھی آیا کہ انہیں محی الدین کا لقب عطا فرمایا گیا۔ بہت زیادہ نروس ہو گئے تھے، بہت زیادہ فکر مند ہو گئے تھے کہ بغداد کے ایسے حالات ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری تاریخ بتلا تھا کس دور میں حضور غوث اللہ 470 ہجری میں تو وہاں پیدا ہوئے جیلان میں، 18 سال کی عمر میں بغداد گئے، ایک زمانے تک وہاں علم حاصل کرتے رہے اور پھر اس کے بعد ریاضت اور مجاہدے کے لیے جنگلوں کی خاک چھانٹتے رہے تقریباً 25 سال تک۔ جی روایتوں میں 25 سال تک جنگلوں کے اندر گھومتے رہے، ذکر الہی کرتے رہے۔ پھر وہاں حکم ہوتا عبد القادر تمہیں گوشہ نشینی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا، جاؤ بغداد واپس جاؤ۔ اور بغداد جب گئے تو پھر مسند ارشاد پر جب تشریف فرما ہوئے تو حال یہ تھا کہ واعظ کی محفل جو ہوتی تھی 60 ہزار 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ غوث اعظم تقریر فرماتے تھے اور پھر اس میں سینکڑوں ایسے ہوتے تھے گنہگار فاسق و فاجر، سینکڑوں کی تعداد میں غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کرتے اور درجنوں غیر مسلم اسلام قبول کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک محفل، اور کبھی کبھی بڑے سادہ الفاظ ہوتے تھے، بڑے سادہ جوشیلے بھی ہوتے تھے، جوشیلے انداز میں بولتے تھے۔ آج بہت سارے ہمارے بھولے قسم کے بھائی الزام لگاتے ہیں یار تم سنی مولوی جو ہے مائک توڑ دیتے ہیں۔ یار ہم قادری ہیں، کیا کریں، ہم قادری ہیں اس لیے ہو جاتا ہے ایسا۔ روایت بیان کرنے والے دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوش میں آتے تھے نا تو ایک ایک بالش کرسی سے اچھل جاتے تھے، یہ حال تھا۔ اور پھر جب ان کا بیان جوش پر ہوتا تھا نا تو مجمع کا حال یہ ہوتا تھا کتنے اپنے گریبان پھاڑ دیتے تھے، کتنے بے حال ہو جاتے، یعنی وجد پر طاری ہو جاتا، بے خود ہو جاتے اور پھر اپنا گریبان پھاڑ دیتے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ اللہ کا ڈر، خوف الہی اور خشیت ربانی مجمع پر اس قدر طاری ہوتا کہ دل بیٹھ جاتا تھا اور انتقال کر جاتے تھے۔ اللہ کا دل اس قدر طاری ہوتا، بیان سن کر انتقال ہو جاتا، لاشیں اٹھتی تھی جنازے میں سے، محفل میں سے، اور حضور غوث پاک کی جنازے کی نماز بھی ادا کرتا۔ یہ بہت اونچا مقام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر ان کی صرف سمانح بیان کی جائے، تقریب فہم کے لیے میں نے ولایت کا درجہ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ کم سے کم آپ سمجھیں تو ولی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ولایت کا مقام کیا ہوتا ہے، کس قدر اونچے پائے کی یہ حضرات ہوتے۔ یہ جو قسم کھا لیں، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یہ بھی مشکات شریف کا حدیث ہے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، میرے سرکار کے فرمان کا مفہوم ہے، وہ مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ بظاہر گرد و غبار میں اٹے ہوئے انتہائی خستہ حالت میں وہ ہوں گے، اگر وہ تمہارے دروازوں پر چلے جائیں تو تمہارے دروازے پر ان کا کھڑا رہنا تمہیں گوارا نہیں ہوگا، اس قدر دیکھنے میں پراگندہ حال ان کا وجود نظر آئے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ ان کی بات کو مکمل فرما دیتا ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جو اس روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کا ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں، یہی وہ بندے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین سے سبزے اگاتا ہے۔ ہم ایسے نہیں کہتے کہ غوث پاک کا صدقہ ہم کھاتے ہیں،
غریب نماز کا صدقہ ہم کھاتے ہیں. ہم ایسے نہیں کہتے, اس حدیث کے مطابق ہم کہتے ہیں. اگر سبزہ نہ اگے تو ہم زندہ رہیں گے؟ بتاؤ بھائی. کھانا جو ہمیں ملتا ہے اناج کی شکل میں, کیا ہے؟ سبزے ہی کی شکل میں. پہلے کوپلیں آتی ہیں, پھر سبزہ ہوتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے, پھر اناج نکلتا ہے. تو اب بتاؤ, یہ عام اولئک, یہ شارحین حدیث فرماتے ہیں. اس حدیث میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی وجہ سے بارش وغیرہ ہوتی ہے, یہ ابدال ہیں. جی یہ ابدال ہیں, اور ہر وقت 40 ابدال دنیا میں موجود ہوتے ہیں. کتنے؟ 40 ابدال دنیا کے اندر ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی انتقال کر جائے تو نجبہ یا نقبہ میں سے کوئی ابدال بنا دیا جاتا ہے, اس کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے. ہاں, یا جس کو اللہ چاہے اس کو اس کی جگہ مل جائے, مگر 40 ہوتے ہیں, یہ ابدال ہوتے ہیں. جی تو بتاؤ, جب ابدال کا مقام یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں کھانا پانی ملتا ہے, تو جو اوتاد ہوگا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. ہاں, اور اس کے بعد پھر جو افراد ہوں گے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. پھر جو قطب ہوگا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. پھر جو قطب الاقطاب ہوگا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. پھر جو غوث ہوگا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. جی اب پھر جو غوث اعظم ہوگا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جی ہاں, یہ تو مرد مومن کی بات ہے, وہ تو اللہ کے ولی ہیں. بہت اونچا مرتبہ, بڑے پائے کے ولی بزرگ حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی یاد میں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں. ہماری محفل سجی ہے, بھلے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی میں صحیح, مگر کچھ نہ کچھ ہم نے سبحان اللہ کہہ کر, الحمدللہ کہہ کر ان کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. یقیناً ہم تو یہی دعا کریں گے کہ یہ ان کی بارگاہ میں یعنی غوث پاک کی بھی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ بھی قبول فرما لے. آمین آمین. جی ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے, سردی بڑھتی جا رہی ہے, اور رضائیوں کا بھی انتظام ہو چکا ہے. اگر میں سوچ رہا ہوں کہ جس سے زیادہ کچھ ہوا تو جو بیٹھے ہیں وہ یہیں سو جائیں گے, اس لیے کہ رضائی مل ہی چکی ہے, نیچے گدا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں, تو اس لیے پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا, میں آپ کے قریب ہی میں رہتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کرامتیں اور ان کے کمالات اور ان کی عبادتوں کا انداز, ان کی تقریر کا انداز, ہاں انشاءاللہ جیسا جس طرح سے بھی موقع ملا کبھی انشاءاللہ, اور اس طرح کا کوئی چانس ہوا تو انشاءاللہ ضرور میں اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. وہ بچی جس کی سگائی کی رسم ہونے والی ہے, میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کچھ بچیوں کے حوالے سے بھی پیش کروں گا. میں صرف 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ میری زبان کی لاج رہ جائے, حالانکہ وقت قطعی اجازت نہیں دے رہا, مگر پھر صرف 2 اگر برداشت کر سکیں تو جی جی صرف 2 حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, بچیوں کے حوالے سے, بیٹیوں کے حوالے سے. کس قدر اونچا مرتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا, بیٹیوں. ہم انہیں عضو معطل سمجھنے لگے ہیں. آج غیروں کی دیکھا دیکھی, آج اپنے برادران وطن کی دیکھا دیکھی, میں نام نہیں لوں گا کھل کر کے, ہاں بس ہم سمجھ جائیں, اپنے غیروں کی دیکھا دیکھی, اپنے آس پاس بسنے والوں کو دیکھ کر کے آج ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح کی نفرت یا اسی طرح کی علیحدگی پیدا ہو رہی بچیوں کے حوالے سے جو ان کے یہاں. جی حالانکہ قطعی ایسا نہیں ہوئی. بچیاں یہ دل کا ٹکڑا ہے, جی ہمارے بدن کا ٹکڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا, من آل 3 بنات, جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کر لی. اسلامی نقطۂ نظر سے, اسلامی سبق دے کر کے, ہاں اسلامی ماحول میں جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کر لی, تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے والدین پر جنت واجب کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, اگر کسی کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کے والدین بھی جنتی.
پھر ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کے ہاں ایک بچی ہو تو؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ اپنی بچی کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو اللہ انہیں بھی جنت عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے من آل جاریتین فہوا وانا فی الجنت کہاتین واشار باصبعہ۔ مفہوم میں عرض کر دوں، میرے آقا ارشاد فرماتے جس نے دو بچوں کی پرورش کر لی، پرورش کرنے کا مطلب ہے اسلامی ماحول، جس نے دو بچوں کی پرورش کر لی تو وہ پرورش کرنے والا، اور آقا فرماتے وہ اور میں جنت میں اس طرح سے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان ملا اللہ کر کے اشارہ فرمایا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ملی ہیں ایسے بچی کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ یہ ہے بچوں اس زمانے میں، جبکہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، چونکہ اس زمانے میں کوئی آلہ نہیں تھا نا معلوم کرنے کا، جنین معلوم کرنے کا، جنین سمجھتے ہیں نا، یہ خالص اردو لفظ ہو گیا، یہ جنین معلوم کرنے کا کوئی آلہ نہیں تھا، یعنی شکم مادر میں کیا ہے مشین نہیں تھی، یہ معلوم کرنے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا اس وقت، جی جی کوئی مشین نہیں تھی اس جی جی وقت، اس لیے پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو بعض خاندان، سب میں نہیں تھا، بعض خاندانوں میں بچیوں کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا، 1-2 سال گزرنے کے بعد دفن کیا جاتا، بہرحال دفن کر دیا جاتا، مگر آج بھی وہی جاہلیت والا زمانہ ہے، جی پہلے پیدا ہونے کے بعد مارا جاتا تھا، آج پیدا ہونے سے پہلے مارا جاتا ہے نا؟ آج تو مشین چل گئی ہے نا، جی آج ایک سے وہ کیا کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ مشین چل گئی ہے، اس کے ذریعے سے جو تعلقات والے ہیں سب کو تو بتلایا نہیں جاتا، اس لیے کہ جرم ہے، بھارتی قانون کے مطابق یہ جرم ہے، بتایا نہیں جائے گا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے، یہ بتلایا نہیں جائے، ہر جگہ لکھا رہتا ہے، جہاں جہاں مشین ہوتی ہے ہر جگہ لکھا رہتا ہے، مگر تعلقات والے تعلق پیدا کر لیتے ہیں، تعلقات کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں، اگر لڑکا ہے تو باقی رکھا جاتا ہے، اور لڑکی ہے تو اسے ضائع کروا دیا جاتا ہے، ختم کروا دیا جاتا ہے، پتا وہی جاہلیت والا زمانہ ہے۔ آج کل اگر ان بچیوں کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی رحمت نے اگر بچایا تھا قتل ہونے سے، تو آج بھی ان بچیوں کو اللہ کے رسول کی تعلیمات اور ان کی رحمت ہی قتل سے بچا سکتی ہے۔ جی جی عام کیا جائے فرمان مصطفیٰ کو۔ حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے، اجالا ہو چکا تھا، جی اور فجر کی نماز اسفار میں پڑھنا بھی چاہیے، تو اجالا ہو چکا تھا، ابھی سورج نکلا نہیں تھا، سورج نکلنے سے پہلے اجالا ہو جاتا ہے نا، اجالا ہو چکا تھا، تشریف باہر لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہیں، اچانک ایک صحابی کی نظر سامنے اٹھی ایک گھر پر، تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے کی یا رسول اللہ وہ گھر بڑا روشن نظر آ رہا، سامنے والا مکان بڑا روشن نظر آ رہا، بہت زیادہ چمک رہا ہے، بڑی روشنی نظر آ رہی ہے، اجلا اجلا سا نظر آ رہا ہے، بتاؤ کون سی روشنی تھی؟ ٹیوب لائٹ، کمکما نہیں، سنو، ایک ظاہری روشنی ہوتی ہے اور ایک باطنی روشنی، ظاہری روشنی ٹیوب لائٹ سے ہوتی ہے اور باطنی روشنی اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ جی 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 اللہ کی رحمت کی وہ بارش تھی، اللہ کی رحمت کی روشنی تھی، اللہ کی رحمت کا نور تھا، جو صحابی نے دیکھ لیا، بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑا روشن نظر آ رہا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ معلوم کرو اس گھر میں یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو کسی بچی کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سمجھے؟ یعنی بچیوں کی پیدائش کو اللہ کی رحمت کا ذریعہ قرار دیا آقا نے، اللہ کی رحمت کے نور کا ذریعہ قرار دیا، اس لیے اگر بچیاں ہو جائیں تو ذرہ برابر ہماری پیشانی پر شکن نہیں آنا چاہیے، جی جی بالکل، دل کے اندر مروڑ نہیں پیدا ہونا، یقیناً رزق عطا فرمانے والا پروردگار ہے۔ قرآن مقدس میں شاید 2 مقامات ہیں جہاں پر یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میں حافظ نہیں ہوں اس لیے دقت ہے میرے لیے، میں
اس طرح سے پڑھ کر کے نہیں سنا سکتا جیسے مولانا حافظ و قاری انیس رضا صاحب سنا سکتے ہیں، مگر دو مقام جو مجھے یاد ہے، دو مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اے لوگوں مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم ہی انہیں رزق عطا فرمائیں۔ جی جی بالکل حق ہے۔ کبھی ہم نے محسوس کیا جب ہم تنہا تھے تو کتنا کماتے تھے، شادی ہو گئی تو ہماری آمدنی کتنی تھی، بچے ہو گئے تو ہماری کتنی آمدنی ہو گئی؟ ہاں یہ ہم نے کیا ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے، یہ بالکل میرا اپنا تجربہ ہے، جی جی میں سب کی بات نہیں کر سکتا، میرا اپنا تجربہ، میں پہلے کیسا تھا، پھر ازدواجی زندگی کے بعد آمدنی کس قدر ہوئی، اب اتنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کر سکیں، جی جی ویسے ویسے آمدنی بھی بڑھتی جاتی ہے جیسے ہوتا، ہاں اگر کوئی نٹھلا ہی رہے تو اس کی بات الگ ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے محنت کش بنایا، جی جی کیا محنت کش بنایا، محنت کرو، زمین کو پھاڑو اور اپنی روزی پیدا کرو، جی اپنی روزی تلاش کرو۔ جی واقعہ لمبا ہو جائے گا اگر میں چھیڑ دوں گا، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے رب تعالی اسے قبول فرمائے، اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہم سب کو مولا تعالی عطا فرمائے، کل قیامت کے میدان میں غوث پاک کے جھنڈے کا سایہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین، اور غوث پاک کے جھنڈے کے سائے تلے شفیع محشر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا ہم سب کو مولا تعالی مستحق بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔